بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کسی قوم میں ناانصافی، بے راہ روی حد سے بڑھ جائے، لوگ گناہ کرنے سے نہ ڈریں اور نت نئے گناہ ایجاد کریں تو تاریخ گواہ ہے کہ عذاب اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ آج بھی ایک ایسی ہی قوم زیر بحث ہے کہ جس نے نئے اور انوکھے گناہ ایجاد کیے، جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کو ایک ایسے انوکھے طریقے سے عذاب دیتا ہے کہ وہ قوم اور پورا شہر آج بھی عبرت کا نشان ہے۔ 79ویں عیسوی میں وجود اٹلی اور اس وقت کی رومن سلطنت پر ایک انتہائی جدید اور ترقی یافتہ شہر آباد تھا۔ اس شہر کو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ آباد ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد یہ رومن امپائر کا عظیم شہر بن گیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کیے کہ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں پہ شمار ہونے لگا۔ اس کی کل آبادی صرف 20,000 تھی۔ اپنے دور میں یہ دنیا کا انتہائی جدید ترین اور تہذیب یافتہ شہر تھا۔ اس شہر کی عمارت بہترین نقشوں اور نقطہ اینٹوں کی حامل تھی، جبکہ شہر کا نکاسی کا نظام بھی بہترین تھا۔ یہ بہت خوبصورت شہر تھا اور شہر کے تقریباً تمام گھر ہی 2 منزلہ عمارتوں پر مشتمل تھے۔ سڑکیں اور پتھروں سے باقطار راستہ انہوں نے بنا رکھے تھے۔ شہر میں محلات، تلا، بازار، قہوہ خانے اور عشرت گدے موجود تھے۔ شہر میں گرم پانی کے چشموں، جھرنوں اور پھلدار درختوں اور دودھ دینے والے جانوروں کی بھی کثرت تھی۔ ہیرے، جواہرات اور سونا یہاں کثرت سے موجود تھا۔ یہاں کے بیشتر لوگ رئیس تھے اور یہ قوم جادو اور توہم میں بھی پرست میں بھی مبتلا تھی۔ اس شہر میں عبادت گاہیں، لائبریری، کھیل کے میدان اور عوامی مراکز بھی موجود تھے۔ شہر میں ایک بندرگاہ بھی تھی جو بہت معروف رہتی تھی۔ یہاں سے شراب، مچھلیوں، پھلوں اور زیتون کی تجارت ہوتی تھی۔ اس جدید شہر میں تھیٹر بھی موجود تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ ہنستا بستا شہر ایک دن عبرت کا نشان بن جائے گا۔ آخر پھر ایسا کیا گناہ تھا کہ اس شہر کا نام و نشان ہی اللہ پاک نے 2000 سال تک کے لیے مٹا دیا؟ بے شک اس شہر کے مکینوں کو اللہ پاک نے خوشحالی سے نواز رکھا تھا، لیکن اس شہر کے لوگوں نے گناہوں کی وہ بنیاد رکھی جس کی وجہ سے اس شہر کو دستی قدرت نے نہ صرف قصہ ماضی بنا دیا بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت بھی بن گیا تھا۔ تاریخ انسانی میں قوم لوط ایسے کردار کی حامل تھی جس نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کا جرم کیا اور بالآخر عذاب الہی کا شکار ہو گئی، جبکہ شہر کے مکینوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کی اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس گناہ کو ایک بستی میں تبدیل کر دیا۔ کبھی اس شہر کی پہچان تجارت اور صنعت تھی، لیکن پھر یہ آزاد گناہوں کا شہر بن گیا جہاں لوگوں کو گناہ کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ وہ بھائی شہر کے لوگ ایسے گناہوں میں ملوث ہو گئے کہ اگر اس کو قوم لوط بھی دیکھتی تو شرما جاتی۔ ناظرین گرامی، اس شہر کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی نابالغ بچیوں سے زنا کرنے لگے اور ان سے بچے جنتے۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا تھا اور مزید کوئی شادی نہ کرتا، جس کی وجہ سے عورتوں میں یہ گناہ عام ہوا۔ وہ اپنی جنسی تسکین عورتوں سے پوری کرنے لگی، یہاں تک کہ اس شہر کی عورتیں جانوروں سے بھی جنسی تسکین حاصل کرنے لگی۔ یہ شہر سوئے ہوئے آتش فشاں کی طرح آباد ہو گیا تھا۔ جب ان میں یہ گناہ عام ہوا تو پھر زلزلہ آیا، لیکن لوگ معمول کے مطابق کاموں میں لگے رہے۔ پھر دوبارہ زلزلہ آیا اور آتش فشاں پھٹ گیا، جس سے یومئی شہر پر پتھر کی برسات ہونے لگی۔ ویسو ویس اس پہاڑ سے لاوا اتنی مقدار میں نکلا کہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ تاریخ دان حیران ہیں کہ یہ سب اتنی جلدی میں کیسے ہوا کہ یہ لوگ اپنے مکانوں سے نکل بھی نہ سکے۔ آتش فشاں سے دھواں اور گیس نکلنے لگی اور پورے شہر میں پھیل گئی، جس سے لوگوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ ساتھ ہی آتش فشاں کے دبانے سے لاوا اگلنا شروع ہو گیا اور یہ شہر لاوے کی تہوں تک دب گیا۔ لاوا کئی کلومیٹر تک پھیل گیا اور اس کی موٹائی 3 میٹر سے بھی زائد تھی۔ اس آتش فشاں کی اونچائی 1280 میٹر تھی۔
اس کی راکھ اور لاوا پائی کے دوسرے شہروں سٹاپائی اور نیو سیرا تک پھیل گئی تھی۔ صدیوں تک یہ شہر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ پھر 1748 میں شہر حادثاتی طور پر دب ایجاد ہوا کہ جب ایک اٹلی کے کسان نے اس بنجر زمین پر پانی کی تلاش شروع کی۔ کنواں کھودتے وقت اس نے کچھ نوادرات ملے جس پر اس نے فوراً آثار قدیمہ کو اطلاع دی اور پھر 2000 سال پہلے اس تباہ ہونے والے شہر کی کھدائی شروع ہوئی۔ کھدائی کرتے کرتے اٹلی کے سارے قدیمہ کے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ جو مسلمان نہ ہوئے وہ ان لاشوں کو دیکھ کر ذہنی مریض بننے لگے۔ اس شہر کی کھدائی سے بہت سے نوادرات ملے جن میں ہیرے، موتی، مجسمے اور جادو میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی شامل ہے، لیکن سب سے دہلا دینے والی چیز ان لوگوں کی لاشیں اور کھوپڑیاں تھیں جو راکھ، گیس اور لاوے کی وجہ سے اپنے ہی گھروں کے ملبے تلے دب گئے تھے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ 22 فٹ کی کھدائی کے بعد کل 1200 لاشوں میں سے 420 لاشیں خواتین کی ایسی حالت میں ملی کہ وہ ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھی۔ استغفر اللہ۔ اور یہ 420 پتھر کی لاشیں شہر کے سب سے بڑے ہال کے تہہ خانے سے ملی، اور یہ سب پتھر کی لاشیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا کہ ان لوگوں نے شہر کے بیچوں بیچ عورتوں کے لیے ایک ہال بنا رکھا تھا جس میں عورتیں دوسری عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرتی تھی۔ یہ شہر اب یونیسکو کے ثقافتی ورثے کا حصہ بن چکا ہے اور ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے، خاص کر اہل یورپ کے لیے جو کہ آج کل پھر نئے نئے گناہوں کو ایجاد کر رہے ہیں۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ان کے پیچھے لگ کر نئے نئے طریقوں سے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، حیرت اور اس بات پر ہے کہ وہاں سے 2 عورتوں کی ایسی لاشیں ملی جو کہ ایک دوسرے کو بوسہ دے رہی تھی، لیکن بجائے عبرت حاصل کرنے کے ہالی ووڈ نے ان کے پیار کے بارے میں ایک فلم بنا دی تھی اور ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ کوئی عذاب نہیں بلکہ ان دونوں کے لیے نااہلی تھی کہ وہ آتش فشاں کے قریب آباد ہوئے۔ اس جگہ کی مزید کھدائی جاری ہے اور نہ جانے مزید کتنے راز سامنے آئیں گے۔ بے شک ہر چیز فنا ہونے والی ہے جبکہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک ہمیں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ اور سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔